بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین دی وقار، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل نماز کے ایک بہت ہی اہم مسئلہ کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بات کو صحیح انداز کے ساتھ کرنے کی اور اس کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت دین کے سبھی مسائل کو سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست کر کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی گزارش تو میری یہ ہے کہ خدارا ہر وہ شخص جو نماز پڑھنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو چاہیے کہ نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات کو وہ اچھے طریقے کے ساتھ یاد کر لے، تاکہ وہ نماز کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا کر سکے۔ جب نماز وہ پڑھے اس کو پتہ ہو کہ اس میں جو کمی آئی ہے یا کوتاہی آ گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کو نماز کے دوران، تو وہ غلطی کس درجے کی ہے، کیا اس کی تلافی ممکن ہے یا اس کی تلافی نہیں ہے، کیا نماز ہو گئی ہے اس کی یا نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے نماز کے فرائض کا اور نماز کے واجبات کا ہر مسلمان مرد اور عورت کو جاننا ضروری ہے۔ میں آج انشاءاللہ آپ احباب کو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ سجدہ سہو تب کیا جاتا ہے جب نماز پڑھنے والا کوئی بھی شخص نماز کے اندر کسی واجب کو چھوڑ دے، یا کسی واجب کو 2 مرتبہ دہرا دے، یا کسی واجب کی جو ترتیب ہے اس کو آگے پیچھے کر دے۔ جیسے احناف کے ہاں ایک ترتیب ہے کہ سورۃ الفاتحہ اور ساتھ میں سورت کا ملانا واجب ہے، اور ان کی ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے سورۃ الفاتحہ پھر ساتھ میں سورت ملائی جائے۔ لیکن اگر کوئی پہلے سورۃ الفاتحہ نہیں بلکہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے اور بعد میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، تو اس نے جو ترتیب تھی اس کو آگے پیچھے کر دیا، اس کی وجہ سے بھی اس پر کیا آئے گا؟ سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 2 پر اگر کسی نے کسی فرض کے اندر کمی یا زیادتی کر دی تو اب اس صورت میں بھی اس نماز پڑھنے والے مرد یا عورت پر سجدہ سہو کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب آپ آخری قعدہ کے اندر بیٹھیں گے، 2 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد، 4 رکعت والی ہے تو 4 رکعت کے بعد آپ نے التحیات کو مکمل کر لینا ہے، اور مکمل کرنے کے بعد آپ نے دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں۔ ان دونوں سجدوں کے اندر اسی ترتیب کے ساتھ تسبیحات کو پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر آپ نے التحیات میں بیٹھ کر دوبارہ سے تشہد پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعائے مسورہ، پھر اس کے بعد آپ دائیں بائیں سلام پھیر لیجئے۔ اسی طرح اگر کوئی صورت یوں پیش آ جائے کہ آپ نے التحیات بھی پڑھ لی، درود پاک بھی پڑھ لیا، دعائے مسورہ بھی پڑھ لی، اور آپ نے دائیں طرف سلام پھیر لیا، یا ایون کہ آپ نے بائیں طرف بھی سلام پھیر دیا، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کوئی نماز کے منافی کام نہیں کیا، کسی کے ساتھ آپ نے بات چیت نہیں کی، آپ نے جناب والا اٹھ کر مسجد سے باہر نہیں گئے، صرف ابھی سلام پھیرا ہی تھا، آپ کو یاد آ گیا کہ یار میری نماز کے اندر نقص پیدا ہوا ہے، وہ نقص جو ہے وہ سجدہ سہو کی وجہ سے پورا ہو سکتا ہے، وہ کمی سجدہ سہو کی وجہ سے پوری ہو سکتی ہے، تو فرمایا علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح 2 سجدے کیجئے، اور پھر التحیات کے اندر بیٹھ کر دوبارہ سے تشہد، درود پاک اور دعائے مسورہ وغیرہ پڑھ کر آپ دائیں بائیں سلام پھیر دیں، انشاءاللہ آپ کی نماز کامل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے مسجد کو چھوڑ دیا یا نماز کے منافی کوئی کام کر لیا، اس کے بعد آپ کو یاد آیا یا آپ نے کسی سے پوچھا مسئلہ، آپ کو کسی نے بتایا کہ بھئی آپ کی نماز جو ہے وہ ناقص ہوئی ہے، آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب تھا، تو اب اس میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ کیا نماز کا وقت ابھی باقی ہے؟ اگر ابھی باقی ہے نماز کا وقت تو آپ کے اوپر اس نماز کا لٹانا واجب ہے، اگر آپ نہیں لٹائیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ نمبر 2 کہ نماز کا وقت گزر چکا ہے، مثال کے طور پر ابھی فجر کی نماز کے بعد میں بیٹھ کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں
تو مثال کے طور پر فجر کی نماز کا جو وقت ہے وہ 5 بجے تک رہتا ہے، مثال دے رہا ہوں۔ اب اگر 5 بجنے کے بعد کسی کو یوں محسوس ہوا، علم ہوا کہ بھئی جو میں نے فجر کی نماز پڑھی تھی اس میں یہ غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھ پر سجدہ صاحب واجب تھا، اب چونکہ نماز کا وقت گزر چکا ہے تو اب کیا کرے؟ تو اب فرمایا کہ اب اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ یہ نماز کو کیا کرے؟ لٹا لے۔ اب اس کو جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملا، پورا کا پورا ثواب نہیں ملا، چونکہ اس نے فرائض کو تو ادا کر لیا تھا، اب اس کی نماز جو ہے وہ ہو گئی لیکن اس کی نماز ناقص ہوئی ہے، جو اس کو پورا کا پورا ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملا۔ تو اس لیے یہ طریقہ کار ہے، اور یہ چند ایک بنیادی مسائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔